الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اب پھر ہم ایک دفعہ آپ کی حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ پہلی ایک ویڈیو جو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے اس میں ہم نے دعا کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اس کے اوقات، قبولیت کے اوقات، اس کی گھڑیاں، کچھ دن ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں۔ اب ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہ اس طرح ایک ویڈیو کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، آپ کو یہ دعا کے متعلق پورا جو ٹاپک آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے کہ پہلے تو اس کے اوقات، اس کی گھڑیاں، وہ لمحات عرض کیے۔ اب ہم اس ٹاپک کے اندر، اس ویڈیو کے اندر آپ کو دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ اس کے بعد جو ویڈیو بنے گی اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ نے اس چینل کے ساتھ آپ نے لگے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، تاکہ آپ کو یہ دعا کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام یہ عبادات کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے دعا۔ تو ہم بے توجہی کے اندر، غفلت کے اندر جب ہم نے ایک کام کر لی یا عبادت کر لی، پھر ہم مانگنے میں کچھ شرماتے ہیں، ہمیں طریقہ نہیں آتا مانگنا کیسے ہے۔ جب ہم بھی کہیں سے گزرتے ہیں، جب کوئی مانگنے والا منگتا جو ہے ایسی صدا لگاتا ہے، ایسا انداز اپناتا ہے، تو جس کا دل پتھر بھی ہو تو وہ بھی موم ہو جاتا ہے، اور وہ پلٹ کر واپس اس کو دینے کے لیے جناب اس کا ضمیر اس کو بارتا ہے کہ جناب اس کو کچھ دینا چاہیے، اس کو تو مانگنے کس طرح یہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک انسان ہے جو خود محتاج ہے رب کا۔ تو جب ہم اس رب ذوالجلال سے مانگیں گے جو سب کو عطا کرنے والا ہے، ہم اس انداز سے مانگیں، اس طریقے سے مانگیں جو اللہ تعالیٰ کو طریقہ پسند ہے، جو حدیث کے اندر وہ طریقہ بتایا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ طریقہ اپنایا، تو یقیناً جب ہم اس انداز سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ آج کا یہ جو ٹاپک جو ہے اس میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جناب بیٹھیں اور جناب بس ڈائریکٹلی جناب مانگنے شروع کر دیں، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ نہیں، ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، جس مالک نے دینا ہے اس کی تعریف کرو، اور اس کے تعریف حمد کے جو کلمات ہیں وہ بہترین وہ یہی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ یہ کہہ کر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ یہ اس طرح آپ شروع کریں، دعا مانگیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھ کے پھر اس کے بعد جو بھی سوال کرنا ہے اس کے بعد سوال کرنا ہے۔ امید آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی سوال کرنا ہے، جو بھی رب سے مانگنا ہے، تو یقیناً جب ہم اس انداز سے مانگیں گے جو حدیث کی روشنی میں یہ بتایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب اس کے بعد مانگنا کس طرح ہے یہ تو ہم نے سنا کہ پہلے یہ سنا ہم یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ ہمارا جو شعبہ یہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعا جب مانگتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کے طریقوں سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ جس طرح بھی دعا مانگیں، بیٹھے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، آپ دل کے اندر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر وقت سنتا ہے، جانتا ہے۔ لیکن جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرنے لگا ہوں
کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں سے، ایسے جو ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، باطن سے، اپنی ہتھیلیوں کا باطن یہ ہے، فرمایا کہ ہاتھوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اور ہم میں سے اکثر ایسے ہی دعا مانگتے ہوں گے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جناب ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے میں کسی مجبور کر کے بٹھایا گیا ہو، زبردستی ہم سے دعا منگوائی جا رہی ہو۔ اللہ کے نیک بندو، اب یہ دعا کرنے کا انداز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا اس طرح مانگو، ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے ساتھ، ایسے ہاتھ کھول کے، معلوم ہو، ہر دیکھنے والا بھی سمجھے یہ جناب مانگنے والا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے، اور پھر ہتھیلیوں سے ایسے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب حیا والا ہے، وہ کریم ہے، جب اس کا بندہ اس سے سوال کرتا ہے تو خالق کائنات وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانا اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تو جب ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، چونکہ ہاتھ اٹھانے کے متعلق ہم یہ عرض کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حدیث طیبات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پھر حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، تو آپ بھی سوال کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنے، پہلے ہم نے حدیث پاک میں یہ سنا کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے، اس کے ہتھیلیوں کے باطن سے مانگنا ہے، اور پشت سے نہیں، ایسے نہیں، یا وہ ایسے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا، ہاتھوں کی جناب جو ہتھیلیوں کی جو باطن ہے اس سے مانگنا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہیں وہ فرمایا گیا کہ وہ کندھوں کے برابر آپ اٹھائیں اور ایسے ہاتھ کھول کے رکھیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر سوال کیا جائے، اور پھر گڑ گڑا کے دعا کرنا اور ہاتھوں کو کھول کے دعا کرنا بھی آتا ہے، لیکن ایسے بلند کر کے اپنے کندھوں کے برابر لائیں، ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے آپ جو نا اس وقت آپ دعا مانگیں۔ اور پھر اب کیا کرنا ہے کہ کیا ایسے ہی دعا مانگ کے ہم مانگتے رہے ایسے، اس کے بعد ہم ایسے ہاتھوں ایسے چھوڑ دیں؟ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب آپ دعا فرماتے ہاتھ بلند کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اور ہاتھوں کو نیچے گرانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مانگتے اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیر لیا کرتے تھے۔ تو سامعین، یہ احادیث طیبات کی روشنی کے اندر ہم نے آج آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، احادیث کی روشنی کے اندر ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ کا ہر طریقہ، آپ کا ہر انداز وہ ہے جو رب ذوالجلال کو پسند ہے، اسی طریقے سے ہم دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو کچھ میں نے عرض کیا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور پہلے اگر ہم اس طرح نہیں مانگتے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو چھوڑ کر وہ طریقے کو اس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی اور ہماری مانگی ہوئی ہر نیک جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔